اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کا رکوع اور سجدہ پوری طور پر کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ فوراً یا کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں کس طرح سے چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی آپ لوگ مصائب کا شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق کی تنگی کو دور کر دے، اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نوکری عطا کرے، اور جو لوگ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتوں کا سبب بنا دے اور ان کے نصیب کھول دے، اور جو لوگ جس بھی پرابلم میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان سے نجات دلائے۔ اور ویورز، آج میں ایک خصوصی دعا کرنا چاہتی ہوں اپنے بھانجے کے لیے۔ میرا بھانجا ہے، عبدالہادی نام ہے اس کا، وہ بہت شدید بیمار ہے۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے بھانجے کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرے، کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ پلیز اس دعا میں شامل ہو جائیں، اور آپ لوگ اس کے لیے نام لے کر آپ جب بھی نماز پڑھیں تو ضرور دعا کریں کہ میرا بھانجا جو ہے عبدالہادی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے، آمین۔ اور ویورز، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، مجھے کافی دن سے میری ایک بہن ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی کاکروچ وغیرہ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے لیے میں خصوصی آج کے لیے یہ ایک وظیفہ جو ہے، دعا کا ایک وظیفہ ہے جو وہ بنا کر لائی ہوں، کیونکہ وہ مجھے کافی دن سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ آپ میرے لیے کوئی عمل نہیں بنا رہی ہیں، تو آج میں ان کے لیے یہ عمل بنا کر لائی ہوں، اور اس میں حدیث سے بھی ثابت ہے۔ پہلے میں آپ کو حدیث بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یقین آ جائے کہ یہ عمل کرنے سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ لازمی فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور شکایت کی کہ مجھے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شام کو یہ دعا پڑھ لیتے تو وہ تم کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکتا۔ تو وہ دعا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اگر آپ یہ دعا صبح شام پڑھ کے اپنے گھر کے کونوں میں بھی دم کر لیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں جو آپ کے کیڑے مکوڑے کسی قسم کے بھی ہیں، چاہے موذی ہیں، چاہے نقصان دینے والے ہیں، یا چھوٹے موٹے جس قسم کے بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے لازمی آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ کو۔ تو وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ٹھیک ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ، اللہ کے کلمات نامہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے مخلوق کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جو تھی دعا، یہ اگر آپ صبح شام، جن کے گھر میں بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ موذی جانور رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، تو وہ اگر یہ دعا صبح شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیڑے جو ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے گھر ہی چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور اس کے علاوہ مجھے
ریکویسٹ آئی دشمنوں کے حوالے سے کہ دشمن جو ہے ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے کوئی خاص عمل بتائیں. میں نے پہلے بھی بہت سارے عمل اس ٹاپک پر بتائے ہوئے ہیں، لیکن آج پھر میں اسی ٹاپک پر ایک آسان سا وظیفہ بنا کر لائی ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. اس نام کے ذریعے سے دشمن کی اور حاسدوں کی، یعنی جن کو بھی حاسدین یا دشمن تنگ کرتے ہیں، وہ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زبانیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الصبور، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ اسے پڑھیں گے تو یا صبورو کر کے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے اور اس کا معنی ہے بہت برداشت کرنے والا، بڑا بردبار. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا صبورو. اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے. یعنی جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، سورج نکلنے سے پہلے آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا صبورو کو. اور یہ آپ پڑھیں گے تو آپ ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رہیں گے، اور دشمنوں کی اور حاسدوں کی جو زبانیں ہیں جو آپ کے خلاف بولتے ہیں یا آپ سے حسد کرتے ہیں، وہ اپنے آپ جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اگر آپ روزانہ یا صبورو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 100 بار روزانہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور جو حاسد ہیں وہ بھی آپ کا پیچھا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ اپنے آپ ان پہ تالے لگ جائیں گے. اور اس کے علاوہ یا صبورو کے اور بھی وظیفے ہیں یا فوائد ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی قسم کی بھی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے تو وہ 1020 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا. کسی بھی وقت، کوئی بھی ٹائم آپ لے سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم آپ وضو کر کے اس اسم یا صبورو کو پڑھیں 1020 مرتبہ، تو اس مصیبت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف اس مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی بلکہ آپ کے دل کو بھی سکون حاصل ہو جائے گا. اب اس کے علاوہ جو کوئی اس اسم کو بہت زیادہ یعنی بغیر تعداد کے ورد رکھے گا، آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس کو یا صبورو کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کا رنج اور غم دور ہو جائے گا اور آپ کو سرور حاصل ہوگا. تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کسی قسم کی بھی کوئی حاجت ہے یا بہت ساری حاجات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائیں، تو آپ اسے ہر روز کسی بھی وقت 298 مرتبہ یعنی 298 ٹائم پڑھ کے اپنی حاجت کے یا حاجات کے پورا ہونے کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں. اور جس شخص کو کوئی رنج یا مصیبت پیش آئے تو وہ 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور یہ بھی ٹائم فکس نہیں ہے، کسی بھی ٹائم آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن وضو کر کے. اور جو آدمی رات میں یا دوپہر میں اس اسم کو پڑھنے کی یعنی کہ اس اسم کو پڑھے گا تو یہ یعنی کہ ٹائم اس کا فکس نہیں ہے کہ کتنی تعداد اس کی فکس نہیں ہے کہ آپ کتنی تعداد میں اس کو پڑھتے ہیں. ویسے ہی آپ اس کو رات میں بھی پڑھ لیں سونے سے پہلے، اور یعنی آدھی رات میں آپ نے پڑھنا ہے، سونے سے پہلے نہیں، آدھی رات میں جب یعنی کہ آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اس ٹائم پر آپ اسے پڑھیں تو بغیر تعداد کے آپ 100 بار پڑھ لیں، 200 بار پڑھ لیں یا آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں. اور دوپہر میں کسی بھی وقت اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا، یعنی دشمنوں کی زبان بند ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی، اور دوسروں کی یعنی کہ سب کی آپ کو یعنی مخلوق خدا کی یا سب کی آپ کو رضا جو ہے رضامندی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. اور یہ اسم دلوں کے غضب اور رنج و غم کو دور کرنے کے لیے بہت ہی خاصیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے یا صبورو، جو لوگ یعنی کہ جن کے دل پریشان رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں، غم کے دل میں کوئی نہ کوئی رنج اور غم رہتا ہے ہر وقت اور انہیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس قسم کی غم میں مبتلا ہے، یعنی دل جو ہے مردہ ہو چکے ہیں، تو اگر وہ یہ عمل یعنی کہ اس اسم کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے غضب اور رنج و غم بھی دور ہو جائیں گے.
اور یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، جو میں نے عملیات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اور اگر آپ یہ عمل جس کو جس عمل کی ضرورت ہے، خاص میں نے دشمنوں کے حوالے سے یہ وظیفہ آج بنایا ہے کہ جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ یہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دشمن یا پھر جو لوگ حاسدین کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے جو حسد کرنے والے ہیں وہ ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کی زبانوں پر تالے لگ جائیں گے. اپنے ذہن میں دشمن کا یا اس بندے کا تصور رکھیں جو آپ سے حسد کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ لازمی آپ کو اس سے فرق حاصل ہوگا. لیکن آپ لوگ جلد بازی نہ کیا کریں. آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ 2 دن یا 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ وظیفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اثر نہیں ہو رہا، چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کام نہ کریں، آپ لگاتار اس عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں کم از کم آپ کو بعض وظائف تو ایسے ہیں کہ 40 دن کے بعد جا کے اثر کرتے ہیں. تو آپ لوگ صبر سے، حوصلے سے اور یقین رکھ کے اگر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لازمی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یقین سب سے زیادہ پسند ہے. اگر اللہ پہ یقین رکھ کے آپ عمل کریں گے تو آپ کو لازمی فائدہ ہوگا. یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کو جلدی عطا کرنا ہے یا تھوڑا دیر سے عطا کرنا ہے، لیکن وہ کرتا ضرور ہے، وہ ضرور عطا کرتا ہے. اور اگر وہ چیز جو ہم سے مانگ رہے ہیں وہ نہیں بھی ہمیں ملتی تو وہ ہمارے مقدر میں نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو وہ اس کا ہمیں نعم البدل جو ہے وہ اچھا عطا کرتا ہے. تو اس لیے صبر سے، حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ لازمی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ تھے میرے آج کے دونوں وظائف تھے. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور تاکہ میری ڈیلی بیس پر جو اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز ہیں ان تک آپ کی رسائی جو ہے وہ ہو سکے. اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے. میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.